بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کریں۔ تلہی اس کے معنی ہوتے ہیں غافل کر دینا، جیسے سورہ تکاثر کے شروع میں ہے الہا، الہا، یلہی، تلہی، ان کے معنی غافل کر دینا۔ لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کریں۔ اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد ہے نماز۔ پیچھے منافقین کا ذکر ہے، منافقین اول تو نماز پڑھتے نہیں تھے، اور اگر یہ نماز کے لیے آتے تھے تو بڑی سستی اور کاہلی، کیونکہ یہ ثواب پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو ذکر اللہ سے مراد ایک قول یہ ہے کہ نماز ہے، اور اللہ ایمان والوں کو یہ نصیحت فرما رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں مشغول ہو کر میرے ذکر سے یعنی نماز سے غافل مت ہونا، نماز کو مت چھوڑنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کاروبار میں مشغول ہو کر یا اولاد میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑ دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں ہمیشہ کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں، تو بظاہر اس کی کامیابیاں وہ ایک وقت کے لیے ہوں گی، بظاہر وہ کامیابی ہوگی لیکن کامیابی نہیں، نقصان ہے۔ اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں، کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا، جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو نماز چھوڑنے والے ہیں، جب انہیں قبر میں رکھا جائے گا، قبر انہیں اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نماز چھوڑنے والے کے لیے بڑی سزائیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں نماز چھوڑنے، اور قرآن میں سب سے زیادہ تاکید وہ نماز ہی کی آئی ہے، نماز پڑھنے کی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو۔ اور قائم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیشہ پابندی سے ادا کرو، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، ایسا نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس رزق سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو مال و دولت دیا ہے، اسے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ من قبلی، قبل اس کے، اس سے پہلے،
ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ مرنے کے بعد جب انسان دیکھے گا کہ جو مال میں نے جمع کیا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں دے دیتا یا حق داروں کو ان کا حق ادا کرتا، مال کا صحیح استعمال کرتا تو میرے لیے کیا انعامات تھے، تو پھر انسان تمنا کرتا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول، پھر وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، اخرتنی مجھے مؤخر کر دیتا، اجل قریب تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین، اور نیکی کرنے والوں میں ہو جاتا، نیک لوگوں میں، صالحین میں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل موت، اجل موت، اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، اسی وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے جو وقت لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ باقی سارے بہانے ہوتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہوائی جہاز کریش ہو گیا، یہ سارے بہانے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کی موت کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے، جیسے ہی وہ وقت مقرر آتا ہے اسی وقت ملک الموت نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، ملک الموت نگاہوں کے سامنے آتے ہیں اور ملک الموت اس کی روح کو لے کر پھر بلند ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ جو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں یہ کیا دیکھتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ جو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں پھر انسان کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، لوگوں کے سامنے تمہارا عمل کس کے لیے ہے، تنہائی میں تمہارا عمل کس کے لیے ہے، تم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، تم کس کے لیے نیک عمل کر رہے ہو، اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ دل کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے ایک تو انسان نیک اعمال کرے، خاص طور پر نماز، اور پھر انسان ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرے، کیونکہ اگر انسان نیک اعمال کرے بھی اور اس میں خالص اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو وہ نیک عمل نیک ہے ہی نہیں۔ میدان قیامت میں فرمایا جائے گا جس کے لیے عمل کیا جاؤ اسی سے اجر مانگو، کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ جہنم کا عذاب ہوگا ریاکاری کی وجہ سے۔ تو سب سے اہم چیز ہے نیک اعمال کی پابندی، اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب یہ کہتا ہے منہ میرا قبلے کی طرف، 4 رکعات فرض اللہ کے واسطے، تو اس لفظ کو دل کے ساتھ ملایا کرے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اس لفظ پر غور کیا کرے۔ نہیں تو انسان ایک رٹی رٹائی بات کو دہرا رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ کے واسطے، الفاظ پر توجہ نہیں ہوتی، دل غافل ہوتا ہے۔ تو جو عبادت دل کی غفلت کے ساتھ، دل غافل ہو اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہو، تو دل غافل ہو تو اللہ وہ عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ انسان جو کہہ رہا ہے، جو کر رہا ہے، دل سے اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ منافقون کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، ہمارا ہر عمل بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ ایسا کرم فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ اگلی سورت کا آغاز ہوگا۔
رب العالمین ہمیں مکمل قرآن سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.